کر رہا تھا، صلاح الدین کے دل پہ بات اثر کر گئی۔ صلاح الدین نے سر سجدے میں رکھا اور اللہ سے دعا کی، مولا آج کے بعد میں اپنی بیوی کو اس وقت تک ہاتھ نہیں لگاؤں گا اور بستر پہ نہیں سوؤں گا جب اس وقت تک جب تک بیت المقدس پہ اسلام کا پرچم نہ لہرائے۔ بس ایک جوان نے دھن سوار کر لی، ایک جوان نے دھن۔ ہمارا کیا ہے؟ میں کہتا ہوں تم سدھرو، تم کہتے ہو تم سدھرو۔ یہ تم اور تم میں ساری نیا غرق ہو۔ کاش کہ میں سوچوں کہ میں سدھر جاؤں، ہر آدمی سوچے میں سدھر جاؤں۔ صلاح الدین نے سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے وعدہ کیا، مولا اب میں بیوی کے قریب نہیں جانا، میں نے بستر پہ نہیں سونا جب تک کہ بیت المقدس کو چھین نہ لوں، غاصبوں سے واپس نہ لے لوں، اسلام کا پرچم نہ لہراتا۔ کہتے ہیں جب تڑپ سچی ہو نا، نیت اچھی ہو، تو اللہ پھر چھوٹے لوگوں سے بھی بڑے کام لیتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کوئی بادشاہ نہیں تھا، بادشاہوں کی اولادوں میں سے نہیں تھا، بظاہر بہت بڑے گھرانے میں سے نہیں تھا، بلکہ صلاح الدین ایک چھوٹے سے گورنر کا بیٹا تھا۔ اس کا باپ ایوب وہ ایک چھوٹا سا آدمی تھا، کوئی بہت بڑا آدمی نہیں تھا، لیکن جب یہ بندہ نکلا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ نے مدد کی، اور اس بندے نے کم و بیش 10 سال محنت کی، 10 سال جنگلوں میں بغیر بستر کے سوتا تھا کہ مجھے بیت المقدس کو واپس لینا ہے، واپس لینا ہے، واپس لینا ہے۔ جانتے ہیں اللہ نے اس کی محنت کو قبول کیا اور بیت المقدس فتح ہوا۔ خدا کا کرنا کہ جس دن بیت المقدس کی چابی عیسائیوں نے دینی تھی وہ 26 رجب تھی اور 27ویں شب یعنی شب معراج آنے والے تھے۔ جوان اگر کچھ کرنے پر آ جائے تو وہ کرتے نہیں، تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ تمہارے اسی ٹیلنٹ سے لوگوں کو ڈر لگتا ہے۔ ان میں کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا مت ہونے دو، ان کو نشے کا عادی بناؤ، جوے کا عادی بناؤ، لڑکیوں کا عادی بناؤ، ان کو دین کے قریب مت جانے دو، ان کو علماء کے قریب مت جانے دو، ان کو سچے پیروں کے قریب مت جانے دو، ان کو اللہ والوں کے قریب مت جانے دو، ان کو قرآن اور قرآنی تعلیمات کے قریب مت جانے دو، ان کو فیشن پرست بنا دو، مغرب زدہ بنا دو، ان کو الجھا کر کے رکھ دو۔ الجھ گئے ہو میرے بھائیو، گناہوں میں الجھ گئے ہو، نکلو گناہوں کے دلدل سے نکلو، زندگی کا مقصد سمجھو، دنیا میں آنے کا مقصد سمجھو۔ میرے بھائی گناہ میں لذت تو ہے مگر عزت نہیں ہے، گناہ میں کبھی سکون نہیں ہے، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ بدل ڈالو اپنی زندگی کو، نئی زندگی کا آغاز کرو۔ صلاح الدین ایوبی کو 26 رجب کو، رجب المرجب کی 26 تاریخ کو عیسائیوں نے کہا چابی لے جاؤ، بیت المقدس تمہارا ہے، لیکن ایک شرط ہے، ہم چابی جب دیں گے تو استقبال کے لیے ہماری اس سے گزر کے تمہیں جانا ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی سمجھ گئے اسلام دشمن طاقتوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو مشن سے ہٹانے کے لیے عورت کا سہارا لیا، لڑکی کا سہارا۔ آج انٹرنیٹ پر کیا ہے؟ لڑکیاں۔ صابن پر کیا ہے؟ صابن کے اوپر تصویریں کس کی؟ لڑکیوں کی۔ دواؤں پہ تصویریں کس کی؟ لڑکیوں کی۔ موبائلوں پہ لڑکیوں کی ننگی تصویریں اتنی عام کر دی ظالموں نے، کچھ محفوظ نہیں رہ گیا۔ لیکن جن کے دلوں میں عشق رسول ہے ان کی نگاہوں پہ کنٹرول ہے، ان کی سماعتوں پہ کنٹرول ہے۔ ہوا کیا؟ صلاح الدین سمجھ گئے کہ ہمیں مشن سے اور مقصد سے ہٹانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ صلاح الدین نے ایک تقریر کی، خطاب کیا لشکر سے، جوانوں تم نے 10 سال رات دن محنت کی ہے، تب کہیں جا کر بیت المقدس تمہارے ہاتھ میں آیا ہے۔ دشمن یہ چاہتا ہے کہ واپس تمہیں عورتوں کی محبت میں پھنسا کر مشن سے تمہیں باغی کر دے، مشن سے دور کر دے، مشن کو بھلا دے۔ تمہیں ایک کام کرنا ہے، جب ان لڑکیوں کے قریب سے تم گزرنا تو ان کی خوبصورتیوں پہ ایمان کا سودا مت کرنا، بلکہ مدینے والے سرکار کا تصور کرتے ہوئے گزر جانا۔ بس ان کا حسن، مدینے کی سرکار کا حسن، ان لڑکیوں کے حسن پہ فریب نہ مت ہونا۔
عیسائیوں نے کیا کیا؟ نصارہ نے کیا کیا؟ آدھے آدھے کپڑے پہنا کر اور آدھا ننگا لڑکیوں کو کھڑا کر دیا کہ یہ جوان ہے، انسان ہے اور جوان ہے، اور جوانوں کی مجبوری ہے کہ وہ موم کی طرح ہوتے ہیں. عورت اگر سامنے آ جائے، عورت آگ کی طرح، مرد موم کی طرح. آگ کے قریب مرد جائے گا پگھل جائے گا، نہیں پگھلے گا، نرم ضرور ہو جائے گا. لیکن صلاح الدین وہ جوان سمجھ گیا تھا ہمارے ساتھ کیا کھیل ہونے والا ہے. صلاح الدین نے کہا نظریں نیچی کر کے عورتوں پہ نظر مت ڈالنا، مقصد پہ نظر رکھنا، حضور کے حسن پر نظر رکھنا، آقا کے حسن کا تصور کر کے نگاہیں نیچی کر کے گزر جانا. پھر کیا تھا؟ بیت المقدس کی گلیاں تھی، قدس کی گلیاں تھی، اور محمد الرسول اللہ کے دیوانے، حضور کے غلام، وہ سب کے سب نوجوان تھے. وہ اس گلی سے گزر رہے تھے. دائیں بائیں لڑکیاں کھڑی تھی، خوبصورت، حسین، جمیل لڑکیاں، اور آدھے کپڑے پہن کر آدھا ننگا بدن. کتنا بڑا امتحان ہوگا. مگر سن لو، جن کے دل خالی ہیں حسن مصطفیٰ سے، وہ تو کسی کے حسن پہ ایمان کا سودا کر لیتے ہیں. مگر جن کے سینے میں آمنہ کے لال کا حسن موجود ہو، وہ حسن جس کو میرے امام کہتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ کمال نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے نچے. کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں. کروں تیرے نام پہ جا فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا. نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، ارے دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروڑوں جہاں. وہ کتنے خوبصورت ہیں، وہ کتنے حسن والے ہیں. میرے امام کہتے ہیں سرداب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زبان پھول، بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر جائے دلہن پھول. دندان و لب و زلف رخ شاق فدائی ہے، در عدن لال یمن مشک ختن پھول. دل اپنا بھی شہدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو پہ دائیں چر کے کون پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن. کتنے خوبصورت. کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی. اللہ اکبر. سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا نگاہ نیچی کرو، حسن مصطفیٰ کا تصور کرو اور گزر جاؤ. سارے جوان دائیں بائیں ننگی لڑکیاں آدھی ننگی کھڑی ہیں اور نگاہیں نیچی کر کے جا رہے ہیں. انہوں نے آواز دینا شروع کیا، فکرے کسنا شروع کیا. مجال ہے کوئی جوان دائیں بائیں دیکھتا. جب سب جوان گزر گئے، ایک لڑکی نے کہا سب کی نمائندگی کرتے ہوئے، اے جوانوں، تمہارے سینے میں دل ہے یا پتھر ہے؟ تم ہمیں دیکھتے نہیں؟ ہمارے حسن کی توہین مت کرو، ہمیں دیکھ تو لو، ایک نظر تو دیکھ لو ہم کتنے خوبصورت ہیں. ایک جوان نے نگاہ جھکا کے کہا جس کی نگاہوں میں مدینے والے کا حسن بسا ہوا ہو، وہ کسی لڑکی کو کیسے تک سکتا ہے؟ ہم تمہارے کام کے نہیں، تم ہمارے کام کے نہیں، اس لیے کہ ہمارے آقا کا حسن ہمارے سینوں میں ہے. وہ لڑکیاں اتنی متاثر ہوئی، سب نے بیک زبان کہا ارے جس کا حسن تمہیں مل جائے تو تم اتنے پاک دامن ہو جاتے ہو، تو ذرا اس حسن والے کا کلمہ ہمیں بھی پڑھا دو اور ہمیں بھی ان کے غلاموں میں داخل کر کے مسلمان کر دو. جو ایمان چھیننے کھڑے تھے، مشن سے ہٹانے کھڑے تھے، وہ مسلمان ہوتے ہوئے نظر آئے. یہ نوجوانوں کا کردار تھا. بس اینڈ پر یہی کہتا ہوں، باز آ جاؤ. جب موت کا فرشتہ سر پہ کھڑے ہوگا پچھتاؤ گے. آج توبہ کر لو. گانے سنیں، فلمیں دیکھی، اللہ نہ کرے یہاں جو لوگ ایسے نہیں ہوں گے لیکن بولنے کی باتیں، تقریر کی باتیں تو بولیں. اللہ نہ کرے کسی سے زنا ہو گیا، بدکاری ہو گئی، بدی ہو گئی، جس سے کچھ بھی ہوا، توبہ کر. اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے.
सच्ची तौबा करता है। अगर हजारों साल का मुजरिम भी तौबा कर ले, अल्लाह उसको भी माफ कर देता है। लेकिन तौबा गाल पीटने का नाम नहीं, कान खींचने का नाम नहीं। तौबा वली बनाती है। तौबा तौबा मिलके कहे तौबा। कुरान कह रहा है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, तौबा करने वाले अल्लाह के महबूब होते हैं। लेकिन कौन सी तौबा? कान खींचने गाल पीटने वाली नहीं। आका फरमाते हैं जैसे बकरी के थन से दूध निकलता है सुराख से, उसी सुराख से जैसे दूध वापस जा सकता है, बकरी के थन से जिस सुराख से दूध निकलता है अंदर जा सकता है, कोई डाल सकता है अंदर? आका फरमाते हैं जैसे बकरी के थन से दूध निकलता है जिस सुराख से, दोबारा उसी सुराख से वो वापस नहीं जा सकता। ऐसे कोई गुनाह से तौबा करे और फिर दोबारा गुनाह के रास्ते पे न जाए तो अल्लाह ऐसे लोगों को अपना वली बना लेता है। बस उस पर एक बात सुनना चाहेंगे, अर्ज करूंगा। जितना टाइम दिया गया था 5 मिनट बचे, उसमें तवज्जो कर लें आप। सुने कैसे कैसों ने तौबा की, अल्लाह ने करम किया। मेरी माएँ और बहनें भी मौजूद हैं, उनकी भी खास तवज्जो। हजरत सैयदना जुन्नून मिस्री, जुन्नून मिस्री रज़ी अल्लाह ताला एक मर्तबा दरिया की सैर को गए। जुन्नून मिस्री दरिया की सैर को गए तो देखा एक लड़का और एक लड़की है और दोनों जवान है, शादीशुदा नहीं है लेकिन उनकी आपस में दोस्ती है, ताल्लुकात है। और उस दौर की बात है, आज से तकरीबन सैकड़ों साल पहले। नौजवान तौर तौर के ऐसी रह गई, कम कहीं ज्यादा गड़बड़ तो करती है, जवानी दीवानी होती है। लड़की है खूबसूरत, लड़का है खूबसूरत, और वो शराब की सुराई लेकर और म्यूजिक का मौसीकी का सामान लेके दरिया पे आए और दोनों गा रहे हैं और शराब पी रहे हैं। तो जुन्नून मिस्री भी जवान थे। वो लड़का लड़की दोनों ने जुन्नून मिस्री की मजा लेने के लिए कहा कि लो लो तुम भी शराब पियो। और जुन्नून मिस्री ने कहा हम शराब नहीं पीते, हम शराब नहीं पीते, हमारे मजहब में इजाजत नहीं है। कहा अच्छा शराब नहीं पीते, गाना गा सकते हो तो गाओ, चलो गाना गाओ, हम देखो कैसे गाना गा रहे, से तुम भी गाओ। जुन्नून मिस्री कहते हैं मैं उसको गाना तो नहीं कहता, लेकिन मैं भी कोई नगमा जानता हूँ, अगर तुम कहो तो वो नगमा सुना दूं। सुनाओ। तो जुन्नून मिस्री ने कुरान पढ़ना शुरू किया। जब कुरान पढ़ा तो वो लड़का उठ के भाग गया, जिसके मुकद्दर में हिदायत नहीं थी वो उठ के भाग गया। और जो लड़की थी खूबसूरत वो खूब रोई और रो के कहा ये क्या है? कही अल्लाह का कलाम है, मेरे अल्लाह का कलाम। उस लड़की ने कहा जब कलाम इतना खूबसूरत है तो कलाम वाले के हुस्न का आलम क्या होगा। मुझे कलमा पढ़ा, मैं तौबा करूंगा और उसी हुस्न वाले जिसका कलाम है ये हुस्न वाला कलाम, उसी के हुस्न की मैं शैदाई हो जाऊंगी। जुन्नून मिस्री ने कलमा पढ़ाया, तौबा कराई, उसके बाद वो लड़की चली गई। जुन्नून मिस्री अपने घर आ गए। अब जुन्नून मिस्री के अलावा ये बात किसी को मालूम नहीं थी, हजरत जुन्नून मिस्री को ही पता था। जुन्नून मिस्री की पूरी जिंदगी गुजर गई, वो भी भूल गए। बुढ़ापे में जब इनके बाल बाल सफेद हो गए और एक मर्तबा हज को गए हुए थे तो काबे का गिलाफ पकड़ के रो रहे थे, अल्लाह बख्श दे बख्श दे बख्श दे। पीछे से एक औरत की आवाज आई, बूढ़ी औरत की, ए अल्लाह, मेरे अल्लाह मैं भूखी हूँ, जरा जल्दी से मेरे लिए खाने का इंतजाम कर। तो जैसे कहा तो आसमान से कोई खान उतरता हुआ नजर आया और जुन्नून मिस्री देखा ये तो बड़ी मकबूल औरत है कि काबे का गिलाफ पकड़ के कहा कि मेरे लिए खाने का इंतजाम कर लिया। खान उतर रहा है तो देखा तो अंगूर थे उसमें, उस खान में प्लेट में अंगूर थे। उसने अंगूर उठाया, जाने लगी तो जुन्नून मिस्री उसके पीछे पीछे। कहा बड़ी अम्मा तू तो बड़ी मकबूल है भाई, तूने इधर अर्जी लगाई उधर कबूल हो गई, कौन है तू? तो उस बुढ़िया ने जुन्नून मिस्री को देखा और देख के कहा जुन्नून
अच्छा मिले और बड़े वक्त पे मिले। सुन्नूर मुझसे पूछते हो बड़ी अम्मा तू कौन है, मैं बताऊं मैं कौन हूं? तुम्हें याद है तुम एक बार दरिया की सैर को गए थे? हाँ गया था, तो दरिया की सैर करता ही रहा। कि नहीं एक दिन वो लड़का और लड़की, बड़ी खूबसूरत लड़की और खूबसूरत लड़का एक दिन दरिया की सैर को आए थे, शराब लेके, गाने का सामान। हाँ 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 याद आया। हाँ तो उसमें वो तुम्हें शराब दे रहे थे, नहीं लिया, गाने के लिए कह रहे थे, नहीं गाया। हाँ मैंने कुरान पढ़ा था, कुरान, हाँ कुरान पढ़ा था, लड़का भाग गया था, लड़की रो रही थी, उसने तौबा की थी। कहा हाँ हाँ उसने तौबा किया, कलमा पढ़ा था। कहा वही तो मैं हूँ, वही मैं हूँ। और तुम? मैंने तौबा कराया, मैंने तौबा कराया, मुझे कुछ और मकाम मिला, लेकिन तुमने तौबा किया, अल्लाह ने तुम्हें कितना नवाज दिया, इतना बड़ा मर्तबा अता कर दिया। ये अल्लाह की शान है, अल्लाह जिसको चाहे नवाजता है, लेकिन नवाजे जाने के लिए पहला सीना तौबा है, तौबा। जब तक गुनाह के दलदल में रहोगे अल्लाह से रिश्ता कभी जुड़ने वाला नहीं है। अगर अल्लाह से रिश्ता जुड़ना है तो पहले गुनाह को छोड़ो, गुनाह को तर्क करो। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, अमल खैर की, नेकियों की तौफीक दे, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करो, अपने बच्चों को दीन सिखाओ, अपने बच्चों को मजहब और मसलक सिखाओ, और साथ ही साथ अपने किसी भी बच्चों को जाहिल मत रहने दो, अनपढ़ मत रहने दो। अपने बच्चे और बच्चियों को कम से कम ग्रेजुएट तो बनाना ही है हमें, और कम से कम दीनी तालीम इतनी देना है